جناب ابراہیم کو جھوٹ کا الزام دے معاذ اللہ. کیوں؟ اس لیے کہ بیٹے کو ذبح کرنے لے جا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے دمبا ذبح کرنا پڑے، ہے نا، ہو سکتا ہے دمبا ذبح کرنا پڑے. ادھر شہزادی کو جھوٹ کا الزام دیا، لیکن جناب ابراہیم کو جھوٹ کا الزام کیوں نہیں دیتے؟ بھائی انہوں نے بھی تو کہا دمبا ذبح کرنا تھا، دمبا ذبح کرنا پڑے، ہو سکتا ہے دمبا ذبح کرنا پڑے، لیکن لے کے جا رہے ہیں بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے. اگر جھوٹ کا الزام نہیں دے سکتے تو اس بات کو مانو کہ شہزادی فاطمہ اور ابراہیم ایسے سچے ہیں جو کہتے ہیں اسے اللہ پورا کرتا ہے. بس صادق اور صدیق میں یہی تو فرق ہے. صادق سچ بولتا ہے، صدیق جو کہتے ہیں اللہ اسے کر دیتا ہے. اس سے بہتر انداز میں صلوات پڑھنے والا نقل ہوا. شہزادی نے پوچھا منفل بات کون ہے دروازے پر؟ اس نے کیا کہا؟ بڑے فخر و مباحث سے کہا انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی ہوں. پھر درزی ہونا بڑا ہوتا ہے یا رضوان جنت ہونا بڑا ہوتا ہے نا؟ رضوان علیہ السلام، رضوان جنت ہونا جو ہے بڑا ہوتا ہے، درزی ہونا تو بہت چھوٹا سا ہوتا ہے. چلو جھگڑے میں کیوں پڑتے ہیں؟ رضوان سے پوچھ لیجیے کہ تجھے ڈیموشن ہوا ہے کہ پرموشن ہوا ہے؟ تجھے ڈیموشن ہوا ہے یا پرموشن ہوا ہے؟ تو اتنے فخر و وہاں سے کیوں گیا ہے کہ میں درزی ہوں؟ کہ تم نے سوچا ہی نہیں، دیکھا ہی نہیں میں نے کیا کہا. کل تک میں جنت کی رعایا کا نوکر تھا، میں کل تک رضوان جنت تھا جنت کی رعایا کے لیے، آج میں مالکان جنت کا نوکر بن کے آیا. لہذا پرموشن ہوا ہے، ڈیموشن نہیں ہوا. صلوات محمد. یہ جناب آدم کو اور علم کی بنیاد پہ عہدہ نبوت دیا. کسی بھی نبی کو بغیر امتحان کے کوئی عہدہ نہیں ملا ہے، کوئی منصب نہیں ملا ہے. جناب آدم کو عہدہ ملا ہے تو امتحان کی بنیاد پر، جناب نوح کو عہدہ ملا ہے تو امتحان کی بنیاد پر، جناب شیش کو عہدہ ملا ہے تو امتحان کی بنیاد پر. 1,24,000 انبیاء سب کو مارد امتحان سے گزرنا پڑا ہے، سب کو مارد امتحان سے. اچھا جناب آدم کا امتحان تو علم کا امتحان ہوا. کچھ انوار فضا میں معلق تھے، جناب آدم سے پہلے فرشتوں سے معلوم کیا بتاؤ یہ کن کے انوار ہیں. تو فرشتوں نے تو یہ کہہ کے دامن چھڑا لیا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. پروردگار تیری ذات پاک و پاکیزہ ہے، ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تم نے ہمیں پڑھا دیا، اس سے زیادہ ہم جاننے والے ہیں نہیں. اچھا پھر پروردگار سوال کیوں کر رہا تھا؟ جتنا بتایا اتنا جانتے ہیں. فرشتوں کا یہ کہنا کہ ہم جتنا بتایا اتنا جانتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے لیے بتایا نہیں. تو پھر اللہ سوال کیوں کر رہا ہے؟ دیکھیے اللہ اگر سوال کر رہا ہے تو کوئی نہ کوئی وجہ ہے، ایسا تو نہیں کہ بغیر بتائے سوال کر رہا ہو. اب یہی تو امتحان ہے کہ تم فرشتوں تم ایسے نہیں ہو، میرا آدم ایسا ہے. کیونکہ جب جناب آدم کے لیے اللہ نے کہا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں تمہیں زمین کا خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے کہا تھا کہ پروردگار ہم تیری تسبیح و تحلیل کرتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں، تو ایسے کو بنائے گا زمین پہ جا کے خوریزی کرے، لہٰذا ہمیں بنا دے. یہ تو کہا تھا. لہٰذا اب امتیاز تو ہونا چاہیے آدم میں اور فرشتوں میں. کس لیے خلافت دی جا رہی ہے، کس لیے نبی بنایا جا رہا ہے؟ یا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. پروردگار ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں علم دیا. اس کے بعد جناب آدم کو امتحان سے گزارا. بتاؤ آدم یہ انوار کس کے ہیں؟ اسماء کی تعلیم دی، وعلم آدم اسماء کلھا، تمام اسماء کی تعلیم دی، انوار دکھائے. بتاؤ کس کس کے نور ہیں؟ اب جناب آدم نے اسم دیکھا، نور دیکھا، اب منتبک کرنا شروع کیا. پروردگار تو محمود ہے، یہ تیرا محمد ہے. پروردگار
جملہ ہے وہ بھی. یہ نور حسین ہے. پنجتن کے انوار بتائے اسما کو منتخب کیا. اس کے بعد میں اللہ نے آدم کو زمین پہ بھیجا اپنا خلیفہ بنا کے. مارد امتحان سے گزارا گیا پہلے, اس کے بعد خلافت عطا کی گئی. بھائی جب جناب آدم کو بغیر پنجتن پاک کے خلافت نہ ملے تو آدمی کو کیسے مل جائے گی؟ وقت ہو گیا اور ساری باتیں رہ جا رہی ہے. ایک اور صلوات پڑھ دیں. تو معرفت بہت ضروری ہے. معرفت ہے تو نماز ہے, معرفت ہے تو روزہ ہے, معرفت ہے تو جنت ہے, معرفت ہے تو بخشش ہے, معرفت ہے تو شفاعت ہے. معرفت ہے تو کچھ بھی نہیں ہے نا. کہ اللہ کا حکم ہے اس لیے نماز پڑھ رہے ہیں, اللہ کا حکم ہے روزہ اس لیے رکھتے ہیں, اللہ کا حکم ہے اس لیے حج کر رہے ہیں. لیکن عجیب بات ہے, شاعر نے کہا کہ حب اہل بیت عبادت حرام ہے. بے شک بے شک بے حب اہل بیت عبادت حرام ہے. تو ہم نماز پڑھ رہے ہیں, روزہ رکھ رہے ہیں, اللہ کا حکم ہے, حج کر رہے ہیں, اللہ کا حکم ہے, زکات ادا کر رہے ہیں, اللہ کا حکم ہے, لیکن شاعر جو ہے کیا کہہ رہا ہے؟ عبادت حرام ہے. تو دیکھیے عبادت حرام نہیں ہوتی. ایک جملہ دوں اگر متوجہ ہیں, عبادت حرام نہیں ہوتی, حرام مال کا استعمال حرام ہوتا ہے. شوقی بھائی آگے آ جاؤ, صلوات پڑھنے پر محمد عبادت حرام نہیں ہوتی, حرام مال کا استعمال حرام ہوتا ہے. مثلا آپ کوئی چیز خریدیں اور اس کی قیمت نہ دیں تو کیا اس کا استعمال جائز ہو جائے گا؟ نہیں. دیکھیں نماز, روزہ, حج, زکات, خمس, یہ جتنی بھی چیزیں شعائر اسلامی جتنی بھی چیزیں ہیں, جتنے بھی احکام ہیں, یہ سب ہیں مال. اور ولایت اہل بیت ہے اس کی قیمت. اللہ اکبر اللہ اکبر, ہے نا. ولایت اہل بیت ہے اس کی قیمت. نماز بازار رسالت کا مال ہے, روزہ بازار رسالت کا مال ہے, حج بازار رسالت کا مال ہے, قیمت ہے ولایت اہل بیت. اگر اہل بیت سے ملا کی تو یہ سب جائز ہو گیا, یہ حرام نہیں ہے. اور اگر قیمت ادا نہ کی تو یہ تو حرام ہو گیا. نوجوانوں کے لیے, میرے نوجوان جو ہے چہرے کو دیکھنے میں بات پر تو گزرن رہ گئی, مثال سے واضح کروں. مثلا میں بازار گیا اور چونکہ انسان فطری طور پر لالچی پیدا ہوا, اشتہا, طمع, ان سب چیزوں کا نام انسان ہے, لالچ. گیا بازار, میں نے دیکھا بڑی پیاری پیاری گھڑیاں بک رہی ہیں. میں نے کہا بھائی ہم کو گھڑی دکھاؤ, ذرا مال دکھاؤ. تو گھڑی والے نے گھڑی دکھانا شروع کی کہ قبلہ آئیے تشریف رکھیے, ابھی دکھاتے ہیں. پانی پلایا اور آپ بھگت کرنا شروع کیے. ہمیں اس پوچھنا چاہیے, ہمیں گھڑی دکھائیے, مال دکھائیے, ہمیں مال خریدنا ہے. کہا کہ مول صاحب یہ راڈو ہے, یہ ایچ ایم ٹی ہے, یہ ٹائٹن ہے, یہ اورینٹ ہے, کون سی چاہیے؟ کہا کہ ہمیں وہ دے دیجیے, راڈو جو ہے یہ دے دیجیے. اس نے مال کو پیک کیا, کہا کہ قیمت کتنی کا بھلا اتنی, قیمت کو پیک کیا اور اس نے ہمیں دی. چونکہ دکان میں بڑی بھیڑ بھاڑ تھی, اس نے پیکٹ دیا, ہم نے اپنی جیب میں ڈالا اور وہاں سے 9 2 11 چلے گئے. آگے بڑھے, کیا دیکھا کہ بڑی پیاری پیاری انگوٹھیاں بک رہی ہیں. اب ہمارے قدم ہے کہ آگے بڑھی نہیں جائیں. دکان پہ پہنچے, بھائی ہمیں انگوٹھی دکھائیے. کہا کہ یہ انگوٹھی ہے, وہ انگوٹھی ہے, اور یہ نگینہ ہے, وہ نگینہ ہے. اسلم بھائی محسوس ہو رہے ہیں چونکہ نگینوں کا کام ہے. صلوات پڑھیں پر محمد یہ یاقوت کی ہے, یہ فیروزے کی ہے, یہ عقیق کی ہے. ہم نے کہا یہ جو چمکتا ہوا یاقوت ہے, ہمیں یہ دے دیجیے. کہا کتنے پیسے کے؟ 1000 روپے مول صاحب, آپ کے لیے کنسیشن کے ساتھ. میں نے کہا پیک کر لیجیے. پیک کیا, اس نے دی ہمیں, ہم نے جیب میں رکھی. وہ متوجہ نہیں ہوا بھی ہمارے, اور ہم وہاں سے بھی 9 2 11. آگے دیکھا کپڑے کا کاروبار ہے. ہم نے کہا بھی کپڑا چاہیے, بہترین کپڑا سلوانی ہے. کہا کتنا چاہیے؟ کہ 2 میٹر 2.5 میٹر. اس نے کپڑا کاٹا, بیگ میں رکھا اور
9-11 بھیڑ بھاڑ میں جو ہے دکاندار متوجہ نہیں ہوا اور ہم چلے گئے. اب جب بھیڑ چھٹی تو دکاندار متوجہ ہوا مول صاحب. کبھی ایک شریف سا آدمی آیا تھا, چہرے پہ داڑھی بھی تھی. اس نے کہا کہ ہماری گھڑی لے گیا, ہماری انگوٹھی لے گیا, ہمارا کپڑا لے گیا. اب سب نے مل کے پولیس کو کال کی کہ شریف آدمی ہے, چہرے پہ داڑھی ہے, اچھا خاصا انسان دکھتا ہے, ہماری گھڑی لے گیا, ہماری انگوٹھی لے گیا, ہمارا کپڑا لے گیا, قیمت دے کے نہیں گیا. اللہ اکبر, قیمت دے کے نہیں گیا. اب پولیس کو ہمارے پیچھے لگایا, ہمیں سرے بازار لگے ہاتھوں پکڑ لیا گیا, لگے ہاتھوں ہاتھ پہ ہتھکڑی ڈال دی اور مال ہم سے چھین لیا گیا. جس کا کپڑا تھا اسے کپڑا دے دیا. توجہ کیجیے گا بھائی, جس کا کپڑا تھا اسے کپڑا دے دیا, جس کی انگوٹھی تھی اسے انگوٹھی دے دی, جس کی گھڑی تھی اسے گھڑی دے دی. میں نے کہا اب تو مجھے چھوڑ دو. جس کا مال تھا اسے دے دیا, اب تو مجھے چھوڑ دو. کہا کہ نہیں, تم نے گناہ ہی ایسا کیا ہے, تمہیں ڈبل سزا دی جائے گی. دے دیا, تمہیں ڈبل سزا دی جائے گی, مال بھی چھینا جائے گا, جیل میں بھی ڈالا جائے گا. روزہ نیشن یہی تو ہوگا, روزہ نیشن یہی تو ہوگا. جس کی نماز تھی اسے نماز دے دی جائے گی, جس کا روزہ اسے روزہ دے دیا جائے گا, اور جہنم میں بھی ڈالا جائے گا. کہ مال لیتے ہو, قیمت ادا نہیں کرتے. ایک صلوات مجھے محمد اب یہ تصویر کا تصویر کا دوسرا روکیے. مثلا میں بازار گیا, میں کہ بھائی یہ گھڑی کتنے کی ہے, تو 500 روپے کی. میں نے 500 روپے گنے اور دے دیے. کہا کہ مول صاحب مال تو آپ نے لیا ہے. کہا نہیں مجھے مال نہیں چاہیے, قیمت رکھ لیں. آپ قیمت رکھ لیں. گھڑی کی دکان پہ گیا, انگوٹھی کی دکان پہ گیا, انگوٹھی کتنے کی, 1000 روپے کی ملے, 1000 روپے کی لیں اور یہ رکھ لیجیے. کہا کہ مال تو آپ نے لیا نہیں. کہ نہیں مجھے مال اچھا نہیں لگتا, مجھے مال نہیں چاہیے. یا نا اجرت لے لیجیے, قیمت لے لیجیے. اس دکان پہ, اس دکان پہ, اس دکان پہ, اس دکان پہ قیمت لے لو, قیمت لے لو, اجرت لے لو, اجرت لے لو. ایک مرتبہ تمام دکانداروں نے نکل کے کہا کہ میاں گھٹیا سے گھٹیا دکاندار اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ بغیر مال دیے پیسہ لے لے. گھٹیا سے گھٹیا دکاندار, گھٹیا سے گھٹیا بزنس مین اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ بغیر مال دیے اجرت لے لے. ہم نے پوچھا مجلس میں کس لیے آئے ہو, اجرت دینے کے لیے. جلوس میں کس لیے آئے ہو, اجرت دینے کے لیے. مال کسی کو اچھا نہیں لگتا, قیمت سب کو دینی ہے. مال کسی اور نماز سے کسی کا تعلق نہیں, روزے سے کسی کا تعلق نہیں. صاحب نماز ٹائم نہیں ملتا, روزہ صاحب برداشت نہیں ہوتا, حج کا اللہ نے مستطیع نہیں کیا. تو پھر بات کس میدان کے آپ غازی ہیں, مجھے تو بتا دیجئے. کس میدان کے غازی؟ نماز کے میدان سے آپ فرار, روزے کے میدان سے آپ فرار, حج کے میدان سے آپ فرار, زکات کے میدان سے آپ فرار. خمس دیتے نہیں. لوگ کہتے ہیں دوسروں کو انگلی اٹھانا آسان ہے, کہ وہ حج کے میدان سے فرار کر گئے تھے, خیبر کے میدان سے فرار کر گئے تھے. وہ ایک ہی تو میدان سے فرار کر گئے تھے, جہاد سے فرار کر گئے تھے. ہم تو ہر میدان سے فرار نظر آتے ہیں. سمجھیے, اگر ایک انگلی کسی کی طرف اٹھ رہی ہے تو 4-3 انگلیاں ہماری طرف بھی اٹھ رہی ہیں. لہٰذا کسی کے گریبان میں جھانکنے سے اچھا ہے یہ گریبان بہت نزدیک ہے. صلوات محمد. تو معرفت کی وجہ سے مودت ہوتی ہے, اور یہ معرفت یہ ہے جو ایمان کے درجوں میں بلندی پیدا کرتی ہے. مقداد نے معرفت کے ساتھ مودت اختیار کی, درجہ ملا. جناب ابو ذر, جناب سلمان, جناب مقداد کو 8واں درجہ ملا, جناب ابو ذر کو 9واں درجہ ملا, جناب سلمان کو 10واں درجہ ملا. اب اس سے آگے جو ہے وہ کل ایمان کا درجہ ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, رسول اسلام نے ارشاد فرمایا الیوم برز الایمان کلہ الی کفر کلہ. آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے جا رہا ہے.
ہے نا. کل ایمان کل کفر کے مقابلے جا رہا ہے. رسول اسلام ظاہر نے فرمایا لیکن قیامت تک کے لیے چہرے پہچانوا دیے. قیامت تک کے لیے چہرے پہچانوا دیے. رسول اسلام نے فرمایا اليوم بدل ایمان کلو الى کفر کلے. آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے جا رہا ہے. چہرے پہچانوائے. دیکھو علی قیامت تک کل ایمان رہے گا. اب جو قیامت تک اس کے مقابلے پہ آتا رہے گا کل کفر ہوگا. سلامات اور پیغام محمد عمر ابن عبد الود خیمہ رسول کے قریب آیا. اندر چھلانگ مار کے اور کہتا ہے حل من مبارک کوئی ہے میرے مجھ سے مقابلہ کرنے والا. دیکھیے ہزاروں مرتبہ کا آپ کو سنا ہوا, مجھے تو نتیجہ لینا ہے. انشاءاللہ نتیجہ آپ کے حوالے کروں گا. حل من مبارک کون ہے جو مجھ سے مقابلہ کرے؟ تاریخ گواہ ہے, تاریخ میں ملتا ہے, جا کے دیکھ لیجیے گا. لوگ ایسے سر جھکائے ہوئے بیٹھے تھے. عربی کا ایک لفظ آیا, عربی کا جملہ آیا کأنہم علی رؤوسہم الطیر. ایسے جھکائے بیٹھے تھے جیسے ان کے سر پہ کوئی پرندہ بیٹھا ہو کہ ذرا ہلایا تو پرندہ ہو جائے گا. یا سر نہیں ہلانا. مولا کائنات کھڑے ہوئے پہلی مرتبہ انا یا رسول اللہ کہا کہ بیٹھ جا. دوسری مرتبہ انا یا رسول اللہ کہا کہ علی بیٹھ جا. تیسری مرتبہ انا یا رسول اللہ کہا کہ اچھا آ جاؤ. علی کو اپنے سینے سے لگایا اور اپنی تلوار حمایل کی, اپنی زرہ پہنائی, اپنی عبا پہنائی, اپنی قبا پہنائی, اپنی نالین خیمے کے اندر. خیمے سے نکل کے اپنی دستار اتاری اور علی کے سر پہ رکھ دی. توجہ نہ دیا آپ نے, جملہ تو دیکھ لیا. دستار اپنا ماما اتارا, دستار اتاری اور علی کے سر پہ رکھ دی. جا کے تاریخ میں دیکھ لیجیے گا یہی الفاظ ملتے ہیں. میں کہوں گا یا رسول اللہ جب نالین آپ نے خیمے کے اندر عطا کر دی, حضور ہے آپ نے خیمے کے اندر عطا کر دی, قبا عبا سب جو ہے آپ نے خیمے کے اندر عطا کر دی, تو یہ دستار بھی آپ خیمے کے اندر ہی پہنا لیتے تو اچھا ہوتا. یہ خیمے سے باہر نکلنے کے بعد میں یہ دستار علی کے سر پہ کیوں رکھ رہے ہیں؟ کہا کہ دیکھو میرے بعد میری جوتیوں میں جھگڑا نہیں ہوگا, میری تلوار کا جھگڑا نہیں ہوگا, میری دستار میری تلوار کا جھگڑا نہیں ہوگا, میری زرہ کا جھگڑا نہیں ہوگا, میری قبا کا جھگڑا نہیں ہوگا. میرا جب جو میرے بعد جھگڑا ہوگا میری دستار کا ہوگا. اور میں سب کے سامنے علی کے سر پہ دستار رکھ کے بتانا چاہتا ہوں میرے بعد اگر میری دستار کا وارث ہے تو علی ابن ابی طالب. صلوات علی محمد. چلے اور عمر ابن عبدالود سے جنگ کرنا شروع کی. ادھر تمام اصحاب رسول اسلام کو گھیرے ہوئے کھڑے تھے. جیسے ہی عمر ابن عبدالود نے لوگ بہن سے گستاخی کی میرے مولا سینے سے اتر آئے. اب جیسے سینے سے اترے انہیں چینی گوئیوں کا موقع ملا. کہا کہ رسول اللہ علی کا بچپنا نہیں گیا. قبضہ کر کے سینے سے اتر آئے. اچھا تھا کہ قتل کر دیتے, اگر یہ اس نے پڑھ علی کو قتل کر دیا کیا ہوا؟ رسول اسلام اس چینی گوئیوں سے پریشان ہو کے ایک مرتبہ اعلان کیا, اچھا جاؤ میدان میں جاؤ, جو سب سے پہلے علی کی فتح کی خبر لا کے دے گا اسے میں جنت عطا کروں گا. ابھی تک تو کوئی جانے کو تیار نہیں تھا. جنت کی جب بات آئی تو سب کے سب میدان میں دوڑے. جناب سلمان مولا رسول اسلام کے پہلو میں کھڑے رہے. کہا کہ سلمان تم نہیں جاؤ گے؟ کہا کہ یا رسول اللہ مالک جنت تو یہاں بیٹھا ہوا ہے, میں وہاں جا کے کیا کروں گا؟ اور وہاں پر علی نے عمر ابن عبدالود کو قتل کیا. جیسے ہی مجمع کو آتا دیکھا جناب سلمان نے فرمایا یا رسول اللہ علی کی فتح مبارک ہو, علی کی فتح مبارک ہو. رسول اسلام نے اپنا وعدہ پورا کر دیا. اے سلمان جنت مبارک ہو, جنت مبارک ہو. اب جب پبلک دوڑتی ہوئی آئی کہا کہ یا رسول اللہ آپ کو مبارک ہو, علی کو فتح حاصل ہوئی ہے. لیکن رسول اسلام خاموش ہے, رسول اسلام خاموش ہے. تمام مجمع نے ایک مرتبہ
است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دیپنا است حسین حسین شاہ ہے حسین بادشاہ ہے حسین دین ہے حسین دین ہی نہیں بلکہ دین کی پناہ بھی ہے تو علی کے لیے کل ایمان کا لقب حسین کے لیے کل دین کا لقب یعنی باپ ہے کل ایمان بیٹا ہے کل دین توجہ نہیں آپ نے علی کل ایمان حسین کل دین اب اگر رواداری کے خلاف نہ ہو تو جملہ سنیے جو علی سے مل گیا بے ایمان ہو گیا جو حسین سے مل گیا بے دین ہو گیا اللہ قدر محمد جو علی سے پھر جائے گا بے ایمان ہو جائے گا جو حسین سے پھر جائے گا وہ بے دین ہو جائے گا ہے نا اصول حیدری پہ چلنے کا نام ہے ایمان اصول حسینی پہ چلنے کا نام ہے دین جو علی کے مقابلے میں آئے وہ بے ایمان تھے جو حسین کے مقابلے میں آئے وہ بے دین تھے مسلمان کہنا ان کو درست نہیں ہے مسلمان لڑکاتی ہے مسلمان نہیں تھے بے دین تھے ان کا دین سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا کیونکہ معرفت ہے کہا کہ بڑی بڑی دادیوں والے تھے حافظ قرآن حفاظ اور جملہ لشکر اتنا سا کہ جلدی کرو حسین کو قتل کرنے میں ہمیں ہر نماز اصل میں ایک ہو گئی جو جانے نماز ہو جو جانے سجدہ ہو اس کی محبت واجب قرار دی گئی اسی کو نہیں کرتے اللہ کیا کیا نہیں آئے گا کبھی رسول کا کفن میلا نہ ہو شہزادی فاطمہ کو جن کو پکاؤ کے جس دروازے کا سلام کیا کرتے تھے رسول اللہ اسی دروازے کا آدم علی کے گلے میں ریشمہ نے ظلم کا پھندا ڈالا حسن کو زہر حلال سے شکیل کرنا حسین کو 3 دن کا بھوکا پیاسا میدان کربلا میں شہید کر اللہ اور اس کی بہنیں ہیں اس کی بچیاں ہیں اس کی بیٹیاں ہیں جنہیں کشاں کشاں پھرا جا رہا ہے سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پیروں میں بیٹیاں امام سجاد نے مرثیہ پڑھا وقال ذلیلا فی دمشق کأننی عبد من الزنج غاب عنہ نسیل بابا آپ کے بعد ہمیں ایسے ذلیل کیا گیا جیسے اس غلام کو ذلیل کیا جاتا ہے کہ جس کا کوئی آقا نہ ہو اللہ اکبر امام سجاد فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھ پسے کچھ سے بندھے ہوئے تھے جب ہم کوفے میں پہنچے ہیں تو کوفے کی چھتوں سے ہمارے اوپر آگ برسائی جا رہی تھی میرے سر پہ ایک شعلہ گرا میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے میں کیسے ہٹاتا اللہ اکبر اللہ اکبر ہاں تاریخ میں میں نے پڑھا کہ جہاں بہت سارے تماشائی تھے چھتوں پہ عورتیں کھڑی ہوئی تھی جن کے ہاتھوں میں پتھر تھے جو حسین کے سر کو پتھر مار رہے تھے کبھی علی اکبر کے پتھر لگتے تھے کبھی زینب کے پتھر لگتے تھے اللہ اکبر اس میں ایک کنیز کھڑی ہوئی تھی کنیز نے دیکھا کہ یہ تو شریف معلوم ہوتے ہیں گھر میں دوڑ کے گئی اپنی مالکہ سے کہا مالکہ بی بی آج تو قیدی کچھ عجیب سے آئے ہیں وہ ایسے قیدی نہیں ہیں جیسے پہلے لائے گئے ہیں مگر یہ تو کسی شریف گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں بی بی چلیے ذرا ان کو دیکھیے بی بی نے کہا کہ دیکھو میں قیدیوں کا تماشا نہیں کرتی کہا کہ بی بی ایک مرتبہ بام پر آ جائیے ایک مرتبہ دیکھ لیجئے جب زیادہ اصرار کیا تو بی بی چھت پر آئی کیا دیکھا بہت سارے بیویاں ہیں جن کے سروں سے ردائیں چھین لی گئی ہیں جن کے ہاتھ پر سے پشت بندھے ہوئے ہیں اور اللہ اکبر ایک بچی ایسی ہے جس کی آنکھوں میں حلقے پڑے ہوئے ہیں جس کا دامن جل چکا ہے ارے رخسار نیلے ہو چکے ہیں اللہ اکبر اس نے کہا کہ دیکھو میں نظر حسین کا کھانا بناتی ہوں وہ جلدی سے کھانا لے آؤ اس بچی کو بھوک لگی ہے اس بچی کو پیاس لگی ہے میں اسے کھانا کھلانا چاہتی ہوں اللہ اکبر فاطمہ گئی اور خان اٹھا لائی ایک مرتبہ جیسی سواری کوٹھے کے قریب آئی سواری کو روکا گیا اور سکینہ کی طرف کھانا اور پانی بڑھایا گیا اس خاندان کے بچوں پر ہمارا ہزاروں سلام اس سب کا ہزاروں سلام وہ بچے بھوک و پیاس انسان کو جانور بنا دیتے ہیں کسی سے بھی مانگ لیتے ہیں مگر ایک مرتبہ سکینہ نے اپنی خوبی کو دیکھا
پھوپھی کیا اجازت ہے؟ کہا کہ ہاں اجازت ہے۔ ایک مرتبہ سکینہ کو وہ کھانا ملا، اس نے کہا کہ دیکھو یہ کھانا آپ کھا لیں مگر میری 3 دعائیں ہیں، پہلے اس کا حامین کہہ دیں۔ جناب شہزادی نے کہا کہ میری بچی سکینہ پہلے اس کے لیے دعا کر دو، اس کے بعد یہ پانی پی لینا۔ اللہ اکبر، بتا بیوی تیری کیا دعا ہے؟ کہا کہ میرا خاوند پردیس گیا ہوا ہے، آپ دعا کرا دیں وہ ساتھ خیر و عافیت کے گھر پہ چلا آئے۔ بچی نے اپنے ننھے ننھے ہاتھوں کو اٹھایا، پروردگار اس کا شوہر بخیر و عافیت گھر چلا آئے۔ ایک مرتبہ کہا کہ بی بی تیری دوسری دعا کیا ہے؟ کہا کہ اس بچی سے دعا کرا دیجئے جس طرح سے یہ بچی یتیم ہوئی ہے اس طرح میرے بچے یتیم نہ ہو۔ ایک مرتبہ سکینہ کے دل پر مصیبت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، کربلا کا رخ کیا، اے بابا اب ہمیں یتیمی کا کھانا دیا جانے لگا۔ اللہ آپ کو پیغام کرنے سوائے غم نصیب الشہداء کے۔ ایک مرتبہ چلے ہوئے کتے کا دامن اٹھایا، اے بالے جہاں تجھے تیری یتیمی کا واسطہ، اس کے بچے ایسے یتیم نہ ہو جیسے سکینہ یتیم ہو گئی۔ اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم نصیب الشہداء کے۔ بی بی تیری آخری دعا کیا ہے؟ کہا کہ بی بی ایک ہی دعا کرا دیجئے مجھے مدینے جانا نصیب ہو۔ جیسے مدینے کا نام سنا زینب کا دل بھر آیا، اے بی بی مدینے کہاں جائے گی؟ کیا جا کے کرے گی؟ کہا کہ میری شہزادی وہاں رہتی ہے، میرا آقا وہاں رہتا ہے۔ کہا کہ کس محلے میں رہتا ہے؟ کہا کہ محلے بنی ہاشم میں رہتا ہے۔ کہا کہ تیری شہزادی کا نام کیا ہے؟ کہا کہ خبردار ارے تیری شہزادی کا نام نہ لینا، یہ بلوائے یاد ہے۔ ارے جیسے ہی سنا زینب نے اپنے چہرے سے بالوں کو ہٹایا، اے ام حبیبہ ارے تو نام لینے کا وعدہ نہیں کرتی، ارے زینب نام لینے کے مجمع میں آ گئی۔ ام حبیبہ نے سر و سینہ پیٹا، اے شہزادی عباس کو کیا ہوا؟ اے شہزادی علی اکبر کا آ گئے، اے ام حبیبہ۔ سب کے سب میں